السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبداللہ آج اس پروگرام کا ناظم ہونے کی حیثیت سے آج بروز جمعہ 25 رمضان 1445 ہجری 5 اپریل 2024 کو آج کے ہمارے مقرر فضیلت الشیخ ڈاکٹر آصف عمری صاحب کا اور ادارے میں موجود اب تمام مرد و خواتین کا، بچوں کا اور بزرگوں کا میں تہہ دل سے آج اس پروگرام میں آپ تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اب میں آپ تمام کو الف ٹی وی کا مختصر سا تعارف دینا چاہتا ہوں۔ الف میڈیا نیٹ ورکس اینڈ پرائیویٹ لمیٹڈ ایک رجسٹرڈ میڈیا ہاؤس ہے جس کے تحت الف ٹی وی چلایا جاتا ہے۔ اس میڈیا ہاؤس میں علماء اور اسپیکرز کی دینی اور اصلاحی بیانات کے پروفیشنل ویڈیو ریکارڈنگز کیے جاتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اسلامک کوشچن آنسرز، انٹریکٹیو سیشن، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ورک شاپ، اسلامی کڈس کیمپ وغیرہ کے ایپیسوڈز ریکارڈ کیے جاتے ہیں۔ فری قرآن اور اسلامک لٹریچر کوریئر کے ذریعے سارے ہندوستان میں نان مسلمس بھائیوں کو ان کی آرڈر پر فری قرآن بھیجا جاتا ہے۔ شرعی سوالات یا مسائل آسک این عالم کے مخصوص نمبر پر آپ تمام سوالات کر سکتے ہیں، جس کا واٹس اپ نمبر ہے 9966367600۔ انشاءاللہ آپ تمام کو تسلی بخش جوابات حاصل ہوں گے۔ الف اسلامک اکیڈمی میں الحمدللہ 90+ طلبہ آن لائن اور آف لائن تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے گھر کے بچوں کو ان آن لائن اور آف لائن کلاسز میں جوائن کرانا چاہتے ہیں تو مزید تفصیلات کے لیے 8712303208 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ الف ٹی وی کا شعبہ خواتین عالمہ ایڈوکیٹ جویرا نوشین صاحبہ آپ کی نگرانی میں مختلف ایکٹیویٹیز کو انجام دیا جاتا ہے۔ عالمہ ایڈوکیٹ جویرا نوشین صاحبہ ہر روز 4:45 PM سے 5:30 PM تک 45 منٹ سے آپ کی آن لائن اسلامی کلاس ہوتی ہیں۔ اگر آپ اپنے گھر کے خواتین کو ان آن لائن کلاسز میں جوائن کرانا چاہتے ہیں تو مزید تفصیلات کے لیے 8125303208 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ الف چیریٹیبل فاؤنڈیشن کے تحت ہر منگل ریشن ڈسٹریبیوشن، ہر جمعہ فوڈ ڈسٹریبیوشن، اولڈ ایج ہوم میں لنچ ارینجمنٹ، گورنمنٹ چلڈرن ہاسپٹلس میں فروٹس ڈسٹریبیوشن اور اس رمضان المبارک کے مہینے میں سحر اور افطار کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے۔ خاص ایڈوکیٹس اینڈ ایسوسیٹس کی جانب سے لیگل اویئرنیس پروگرام، فری میٹریمونیل کاؤنسلنگ اور لیگل گائیڈنس لاء اسٹوڈنٹس کیا جاتا ہے۔ اگر لاء سے متعلق آپ تمام یوٹیوبر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو جناب ایڈوکیٹ نظام علی خان صاحب کے ویڈیوز موجود ہے، آپ تمام دیکھ سکتے ہیں۔ اب میں بنا کسی تاخیر کے آج کے ہمارے مقرر فضیلت الشیخ ڈاکٹر آصف عمری صاحب کا مختصر سا تعارف آپ تمام کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے جامعہ دارالسلام سے فضیلت کی تعلیم حاصل کیے ہیں اور مدراس یونیورسٹی سے افضل العلماء کی تعلیم حاصل کیے ہیں اور جامعہ عثمانیہ سے BA کی تعلیم حاصل کیے ہیں اور میڈیکل فیلڈ میں بھی آپ نے BE MS کی تعلیم مکمل کر چکے ہیں اور اب آپ فی الحال جمعیت اہل حدیث کے جنرل سیکریٹری کی حیثیت سے خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اب میں شیخ کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنا بیان آغاز کریں بعنوان قرآن ہدایت اور نجات کی کنجی۔ فضیلت الشیخ ڈاکٹر آصف عمری صاحب۔ هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقال تعالى في موضع آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی برتری اللہ وحدہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے انسانیت کی ہدایت اور نجات کے لیے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنی آخری کتاب قرآن کریم کی شکل میں نازل فرمائی ہے۔ محترم ناظرین، جس عنوان کے تحت مجھے آپ سے گفتگو کرنی ہے وہ ہے قرآن کریم ہدایت اور نجات کی کنجی ہے۔ میں نے ایک آیت شریفہ تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک قرآن مجید کے تعلق سے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن، یہ کتاب اس راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے، ہدایت دیتی ہے جو بالکل واضح ہے اور اقوم، بالکل سیدھا راستہ ہے، ایتھنٹک راستہ ہے اور صحیح راستہ ہے۔ پہلے میں آپ کے سامنے قرآن کریم کا مختصر تعارف کرواؤں گا، اس کی عظمت، اس کی تاثیر، پھر اس کا پیغام اور کس طرح ہمارے لیے، انسانیت کے لیے ہدایت اور نجات کی کنجی ہے، اس پر بھی روشنی ڈالوں گا۔ قرآن کریم
یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اور منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے یہ نازل کردہ کلام ہے۔ منزل من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ نازل کیا گیا ہے۔ بواسطۃ جبرائیل، انسانیت تک یہ کلام اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کے ذریعے سے بھیجا ہے۔ وہ فرشتہ ہے جبرائیل، جن کو اللہ تعالیٰ نے امانت دار کہا، اور ان کو تمام فرشتوں کا سردار کہا کہ وہ روح الامین ہے۔ وہ فرشتے روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، جو اللہ کے نبیوں تک اللہ کی وحی کو پہنچانے کا کام اور فریضہ انجام دیا کرتے تھے، اور یہی فرشتہ ہے جو آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ کے اس کلام کو لے کر نازل ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں سب سے پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ وحی نازل ہوئی۔ قرآن کریم کی یہ سب سے پہلی آیت ہے، سب سے پہلی وحی ہے، سب سے پہلا درس ہے، سب سے پہلا سبق ہے، اور سب سے پہلا لیسن ہے۔ تھوڑا سا اس آیت پر ہم آپ تمام کی توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں۔ ایک طرف تو قرآن کریم کی پہلی آیت جو سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیتیں ہیں، جس کا پہلا ورڈ اقرا کا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اس میں پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ تو سب سے پہلی وحی پڑھنے کی ہے، ایجوکیشن کی ہے، تعلیم کی ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور پڑھنے کی ابتدا، اس کا آغاز اللہ کے نام سے۔ اقرأ بسم ربک الذی، اللہ کے نام سے تم پڑھو، اللہ کا نام لے کر پڑھو۔ معلوم یہ ہوا کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے انسان کو اپنے پالنہار اور اپنے پیدا کرنے والے رب العالمین کی معرفت حاصل ہونی چاہیے، کیونکہ وحی میں بتایا گیا کہ تم اپنے رب کا نام لے کر پڑھو۔ تو جب انسانیت کو یہ پتہ ہی اگر نہ ہو کہ اس کا رب کون ہے، کس کا نام لے کر پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ چونکہ یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب اللہ کی ہے، اس کتاب کو اللہ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، ھدی للناس ہے۔ یہ صرف ھدی للمسلمین یا ھدی للمؤمنین نہیں ہے۔ میں آپ کو آج کے لیکچر میں بتاؤں گا کہ آج ہم مسلمانوں نے، مسلم امت نے قرآن کریم کو، اللہ کی اس کتاب کو انسانیت تک پہنچانے میں اور اس کی تعلیمات سے واقف کروانے میں بہت بڑی کوتاہی اور غفلت برتی ہے، اور آج بھی برت رہے ہیں، جبکہ یہی وہ کتاب ہے جس نے ہمارے اسلاف کو کامیابی عطا کی تھی، عزت عطا کی تھی، سربلندی عطا فرمائی تھی۔ وہ زمانے میں معزز تھے، مسلمان ہو کر آج ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن کو چھوڑنے سے امت ذلیل اور رسوا ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے، اور جو کامیابی ملی ہے ہمارے اسلاف کو، صحابہ کرام کو، ان کو اسی کتاب کے ذریعے سے کامیابی ملی تھی۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے سے
کئی قوموں کو بام عروج پر پہنچائے گا، ہدایت دے گا اور ترقی عطا فرمائے گا، اور اسی کتاب کی وجہ سے کئی قوموں کو ذلیل اور ناکام اور رسوا کرے گا۔ تو اس کتاب کے اندر دو صلاحیتیں ہیں، دو اس کے اندر خوبیاں ہیں۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ کتاب ہدی للناس ہے، انسانیت کو گائیڈنگ کرنے والی، رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ اس لیے میں تمام کو یہ دعوت دے رہا ہوں، جتنے حضرات، خواتین، مسلم اور غیر مسلم، جتنے بھی سن رہے ہیں میری بات کو، ان سب کے لیے قرآن کا یہ میسیج ہے، یہ پیغام ہے کہ کتاب آپ کے لیے ہے، ہدی للناس، آپ کے لیے ہے، صرف ہم مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی جو آیتیں یا قرآن جس مہینے میں نازل کیا ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، رمضان میں نازل ہوا اور فرما رہا ہے کہ یہ ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے، یہ بات نہیں کہی گئی، بلکہ ہدی للناس کہہ کر انسانیت کو یہ خوشخبری سنائی گئی کہ آپ کی ناکامی، آپ کی ذلت و رسوائی اور آپ کی سارے مشکلیں، پریشانیاں اگر حل ہو سکتی ہے تو طاقت و تاثیر وہ اس کتاب میں ہیں، دنیا کی اور کوئی کتاب میں نہیں ہے۔ اس لیے اس کتاب کا پڑھنا، اس کتاب کا سیکھنا، اس کتاب کا جاننا ہر شخص پر فرض ہے، ضروری ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلی وحی نازل ہوئی اللہ کے نبی پر اور اس میں پہلی تعلیم دی گئی کہ اپنے رب کو پہچانو۔ تو قرآن کی پہلی تعلیم کیا ہے؟ رب کو پہچاننے کی ہے۔ سب کا رب اللہ تعالیٰ ہے، سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، ایک اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا، اس کو پہچاننا، اس کو جاننا اور اس کی نالج رکھنا، اس کا علم حاصل کرنا، جس کو شریعت میں توحید باری تعالیٰ کہتے ہیں۔ اللہ کی توحید کو جاننا کہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے۔ محترم حضرات، سامعین اور ناظرین، میں نے آپ کو ابھی قرآن کریم کے نزول کے تعلق سے بتایا۔ قرآن جب نازل ہوا تو پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق تھی، اور اس کا سبق ہی تعلیم تھا، علم حاصل کرنا تھا۔ کون سا علم؟ وہ علم جو انسان کو اپنے رب کی معرفت اور پہچان کروائے، وہ علم جو انسان کو اپنے خالق اور مالک کے بارے میں معلومات فراہم کرے۔ تو اس لیے ہر انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے ایشور، اپنے پیدا کرنے والے رب کے بارے میں علم حاصل کریں۔ تو یہ کتاب منزل من اللہ ہے، جبرائیل کے واسطے سے آخری نبی خاتم المرسلین پر نازل کی گئی، اور 23 سال 23 ایئرس میں یہ قرآن کریم مکمل نازل ہوا۔ یعنی اس قرآن کو نازل ہو کر 23 سال بیتے۔ 23 سال کے عرصے میں قرآن کمپلیٹ 114 سورتوں کی شکل میں جو آج ہمارے سامنے موجود ہے، یہ مکمل شکل میں آج الحمدللہ ہم سارے مسلمانوں کے پاس ہے، اور قیامت تک یہ مکمل شکل میں رہے گی۔ اس میں کوئی ورڈ، کوئی لفظ نہ آج تک چینج ہوا، نہ چینج ہو سکتا ہے۔ اس لیے قرآن نے تحدی کی ہے، چیلنج کیا ہے، فاتو بسورۃ من مثلی، کہ اس جیسا ایک کلام، ایک آیت تو پیش کرو۔ کوئی آج تک اس کے جیسا کلام نہیں پیش کر سکا۔ ہم یہ قرآن کی جو بات بار بار دہرا رہے ہیں آپ کو، آپ ذرا کھول کر تو دیکھیے، جیسے ہی آپ قرآن مجید کھولیں گے
پہلے صفحے پر آپ کی نظر پڑے گی سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ پر میرا عنوان آپ دیکھ رہے ہیں، قرآن ہدایت اور نجات کی کنجی ہے۔ جب قرآن کی پہلی سورت آپ کھولیں گے سورۃ الفاتحہ، تو یہاں پر آپ بسم اللہ سے اس کی ابتدا ہوئی ہے، اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کے ہر سورے کی ایک خصوصی آیت ہے۔ قرآن کے جتنے سورے ہیں 114، ان 114 سورتوں کے ابتدا میں، اسٹارٹنگ میں اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنے کا حکم دیا، کہنے کا حکم دیا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، سورۃ الفاتحہ 7 آیتوں والی ہے، لیکن اگر آپ اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ملا لیں گے تو 8 ہو جائیں گی، اس لیے اس کو کاؤنٹنگ میں شمار نہیں کیا گیا، علیحدہ طور پر ذکر کیا گیا، یعنی یہ سورت کے شروع ہونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے جو پہلی وحی نازل کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس پر اللہ کے نبی نے خود عمل کیا کہ یہ قرآن کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک خصوصی آیت ہے۔ سورہ فاتحہ میں اس کو 7 آیتوں میں شامل نہیں کیا گیا، لیکن ہر سورت کی ابتدا میں ہے۔ یہ قرآن کریم کی ایک سورت ایسی ہے جس کے ابتدا میں سورۃ الفاتحہ، جس کے ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، تو کون سی سورت ہے؟ سورۃ التوبہ ہے وہ۔ بہرحال میں آپ کے سامنے بتا رہا تھا کہ قرآن کریم جیسے ہی آپ کھولیں گے سورۃ الفاتحہ، اس میں آپ کو ہدایت کی تعلیم ملے گی، ہدایت کا سرچشمہ ملے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کی حمد، تعریف، خوبی، اچھائی، بھلائی، حمد و ثنا لائق ہے تو صرف اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے۔ الرحمن الرحیم، جو انتہا، بے انتہا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو بدلے کے دن کا، سزا اور جزا کا جو دن ہے وہ قیامت کا دن ہے، جس کو یوم الدین کہا جاتا ہے، بدلے کا دن، انعام کا دن، جزا اور سزا کا دن۔ اس دن کا بھی مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب قرآن پڑھنے والا، ایمان والا بندہ جب اپنی ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اس سورہ فاتحہ کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی پڑھتا ہے، یعنی اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، مدد چاہتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ قرآن کریم کی پوری سورہ، پورے جتنے سورے ہیں قرآن کریم کی 114 سورتیں، ان پورے 114 سورتوں کا خلاصہ یعنی سمری کس میں ہے؟ سورۃ الفاتحہ میں ہے۔ اور سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ اس کلام کو نازل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا عبادت کا۔ سورہ بقرہ کی ایک آیت، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ پتہ یہ چلا کہ ہم انسانوں کے دنیا میں بھیجے جانے کا بنیادی مقصد بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا پوری دنیا کے انسان ایک اللہ کی عبادت کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں۔ تو کیوں نہیں کر رہے ہیں جبکہ سب کو اللہ نے حکم دیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم،
الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، یا ایھا الناس، سارے انسانوں کو اللہ مخاطب کر رہا ہے، ان سے گفتگو کر رہا ہے. یا ایھا الناس، قیامت تک جتنے انسان آئیں گے، کیونکہ یہ کتاب صرف مکے والوں کے لیے نہیں، نبی کے لیے نہیں، مسلمانوں کے لیے نہیں، قیامت کی صبح تک، قیامت تک جتنے انسان آئیں گے، جتنی قومیں آئیں گی، ان سارے انسانوں کے لیے ھدی للناس، ہدایت کی کتاب ہے. اب آپ دیکھیے، اتنا بڑا میسیج دیا جا رہا ہے، ھدی للناس ہے یہ. ہم مسلمانوں سے سوال کر رہے ہیں، ماہ رمضان کی ان برکتوں والی ساعتوں میں، نیکیوں کا اس موسم بہار میں، کیا ہم اللہ کے کلام کو، اس قرآن کو پڑھ کر اس کی دعوت کو انسانوں تک پہنچا رہے ہیں؟ نہیں پہنچا رہے ہیں. جواب بھی یہی ہے کہ ہم نہیں پہنچا رہے ہیں. پہنچانے والے بہت کم ہیں، کچھ تنظیمیں، جماعتیں ہیں، کچھ افراد ہیں، لیکن پورے مسلمان، سارے مسلمان، پوری مسلم امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کتاب کو پڑھیں، سمجھیں، اس کتاب پر ایمان لائیں، اس کتاب کے ذریعے سے انسانیت تک جہاد کریں. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں کہا کہ اس کتاب کو لے کر تم جہاد کرو. مطلب یہ ہے کہ قرآن کی دعوت کو، دعوت توحید کو، دعوت رسالت کو، دعوت آخرت کو انسانوں تک پہنچانا ہے. اسی کو جہاد اکبر کہا گیا. جہاد کا معنی یہ نہیں ہے کہ ناحق کسی کا خون بہایا جائے. جہاد ایک وسیع، ایک بہترین عبادت کا ورڈ ہے، ایک خوبصورت عبادت کا ورڈ ہے. عبادت، یہ بھی لفظ اپنے اندر بہت بڑی معنویت رکھتا ہے. تو جہاد بھی عبادت ہے، اور اس قرآن سے اللہ نے جہاد کرنے کا حکم دے رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ یہ بڑا جہاد ہے. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. اس لیے ہم مسلمان یقیناً اللہ کی کتاب قرآن مجید کو پڑھنے، سوچنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے، اس پر عمل پیرا ہونے میں بہت کوتاہ، غفلت اور لاپرواہی میں ہے. اب اس سے اس کتاب کو دوسروں تک پہنچانا، یہ تو بہت بڑا کام ہے. اس سے پہلے جو ہم کو کام کرنا ہے، وہی کام میں ہم سست ہیں، غافل ہیں. پورا رمضان قریب الختم ہے. اب اگر واقعی آپ ایمانداری سے بتائیے، کیا اس قرآن کریم کو آپ نے ترجمے کے ساتھ، میننگ کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پڑھا ہے؟ 28 دن، 20 دن، 25 دن، جتنے دن گزرے ہیں اتنے دن پڑھا ہے؟ آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے. نہیں پڑھا ہے یقیناً. اور پڑھنے والے بالکل تھوڑے ہیں، بہت کم ہیں، نہیں کے برابر ہے. اکثر کیا کیے ہیں؟ صرف سماعت کیے ہیں. کیسی سماعت ہے؟ وہ سماعت یعنی سننا بھی ناقص ہے. دل لگا کر نہیں سنے. دل لگا کر کیوں نہیں سنے؟ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا تھا؟ زبان عربی نہیں تھی. زبان عربی زبان کیوں نہیں سیکھے؟ اس کا علم نہیں تھا، اس سے غافل تھے، اس کی اہمیت نہیں تھی، اس کا اندازہ نہیں تھا. انگلش زبان سیکھے، تیلگو سیکھے، ہندی سیکھے، ہاں سیکھے. آپ کی زبان ہے وہ؟ نہیں ہے. کیا ہے آپ کی زبان؟ مادری زبان آپ کی کیا ہے؟ اردو ہے. یعنی حیدرآبادی مسلمانوں کی زبان اردو ہے. اب جو تیلگو میں پیدا ہوئے، ان کی ماں کی زبان اگر تیلگو ہے تو مدر ٹنگ تیلگو ہے. اب جو انسان اپنی مادری زبان سیکھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، اور اس سے ہٹ کر بھی جو اس کی مادری زبان نہیں ہے وہ بھی پڑھ رہا ہے،
انگلش مادری زبان ہے؟ آپ کی مادری زبان ہے؟ مدر ٹنگ ہے؟ نہیں ہے. پھر آپ پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے ہیں؟ پڑھ رہے ہیں. بول رہے نہیں مادری زبان میں یعنی انگلش زبان میں؟ ہاں بول رہے ہیں. تو پھر عربی زبان کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ عربی زبان، لغت عربی کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ جواب نہیں ہے آپ کے پاس، یقیناً جواب نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کہ عربی زبان کو سیکھنا اور اس کو سمجھنا اور اس کے تعلق سے غور و فکر کرنا، اس کی کوئی اہمیت مسلمانوں کے نزدیک نہیں ہے. اہمیت نہیں ہے. کیوں اہمیت نہیں ہے؟ کیا ہوتا وہ سیکھے تو؟ ضروری ہے کیا؟ نہیں سیکھ رہے ہیں. انگلش سیکھیں گے؟ ہاں انگلش سیکھیں گے. کیوں سیکھیں گے؟ انگلش سیکھے تو ہم کو جاب مل سکتا. انگلش سیکھیں گے تو ذرا معاشرے میں ہماری عزت ہوتی، لوگ ریسپیکٹ کرتے. اگر آپ انگلش میں ٹاکنگ کریں گے، ہے نا. عربی، ارے کون پڑھتے مول صاحب؟ کوئی بھی پڑھنے والا نہیں ہے عربی. ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے چھوڑ دو، پڑھ رہے نہیں کوئی. یاد رکھیے، جو بھی عربی نہیں پڑھیں گے، عربی سے مراد وہ نورانی قاعدہ نہیں ہے، یسن قرآن پڑھنا نہیں ہے. عربی سے مراد لغت عربی، ان تتعلم باللغت العربیہ کلاما و دراستاً و کتابتاً، لازم علی کل مسلم و مسلمہ اليوم، لأننا نحن نحتاج ان نتعلم القرآن الکریم ومعناه وتفسیرہ باللغت العربیہ. نہیں سمجھ رہے ہیں تو پھر فائدہ کیا ہے؟ عربی لازم ہے، سیکھنا فرض ہے. کیوں؟ عربی زبان قرآن کو سمجھنے کی کنجی ہے. قرآن ہدایت اور نجات کی کنجی ہے. آپ کے پاس کنجی ہی نہیں، آپ کے پاس کی نہیں ہے تو لاک نہیں کھلے گا. خزانے ہیں اس میں، خزانے ہیں. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے پاس زمین و آسمان کے خزانے ہیں. کیا علم ہے قرآن کا؟ قرآن ماشاء اللہ کیا کتاب ہے. اس جیسی کوئی کتاب آج تک نازل ہوئی نہیں، اور قیامت تک اس جیسی کوئی کتاب نازل ہو نہیں سکتی. اللہ نے اس کتاب کو آخری کتاب، ہم امت مسلمہ کو آخری امت قرار دیا. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. تو اب آئیے، یہ کتاب کس طرح ہدایت ہے. ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، روزانہ پڑھ رہے ہیں، جس میں یہ لفظ بھی ہم بار بار 5 نمازوں میں دہراتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، سیدھا راستہ دکھلا. مفسرین نے اس کے کئی معنی بیان کیے ہیں. اگر ہم سیدھے راستے پر ہیں تو اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر قائم اور دائم باقی رکھ، سیدھے راستے پر ہم کو جمع ہوا رکھ. اگر ہم کو ہدایت کا راستہ نہیں ملا ہے، اب تک ہدایت کا راستہ نہیں ملا ہے، مسلمان تو ہیں ہم لیکن راستہ نہیں ملا، بتانے والے کوئی نہیں تھے، ہم سننے کے لیے بھی کہیں پر بھی گئے نہیں، ہم بازاروں میں رہے، مارکیٹ میں رہے، کاروبار میں رہے، بیوی بچوں میں رہے، لیکن کبھی جو ہے ہم کو توفیق نہیں ملی. سمجھے آپ؟ اب الف ٹی وی والے آپ کو بلا رہے ہیں، آئیے قرآن سیکھیے، سمجھیے، پڑھیے، اپنی اولاد کو پڑھائیے. تو آپ کو فکر ہو رہی ہے، چلو بھائی تعلیم مل رہی ہے، مفت تعلیم مل رہی ہے، آ رہے ہیں کچھ لوگ بچوں کو لے کر آ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. لیکن یاد رکھیے یہ کتاب ہدایت ہے. ہدایت کس کو ملتی ہے؟ کس کو ملتی ہے ہدایت؟ مانگنے والوں کو ہدایت ملتی ہے. ابو جہل نے ہدایت نہیں مانگی، ابو لہب نے ہدایت نہیں مانگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بڑی شخصیتوں کے بارے میں ہدایت اللہ سے مانگی.
سمجھے آپ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ہدایت مانگی، اے اللہ یہ دو عمرائن کو، دو عمرائن میں سے کسی ایک کو تو ہدایت نصیب فرما۔ ایک تھے اس میں عمر بن خطاب اور دوسرے عمر بن ہشام یعنی ابو جہل۔ ابو جہل لقب تھا، اس کا نام تھا کیا؟ عمر بن ہشام۔ تو عمر بن ہشام کو ہدایت نہیں ملی، عمر بن خطاب کو ہدایت ملی۔ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ۔ سورہ طٰہٰ کی پہلی آیت جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے کانوں سے ٹکرا کر دل کا پردہ کھولتے ہوئے دل کے دریچے میں داخل ہو کر دل کے اندر ہدایت کو اپنا مسکن بنایا، اپنی جگہ بنائی، الحمدللہ عمر خطاب بنے، عمر بن خطاب بنے، عمر فاروق بنے۔ آپ کو بھی ہدایت مل سکتی ہے، آپ اس انداز سے قرآن پڑھیے، اس انداز سے قرآن کو سمجھیے۔ صرف تراویح میں ٹھہر کر سن رہے ہیں، ہدایت نہیں مل رہی۔ آپ کیوں نہیں مل رہی؟ آپ کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ پہلے تو آپ 20 رکعت کے چکر میں ہیں، 20 رکعت کے چکر میں ہیں، اور کیسا پڑھ رہے ہیں لوگ؟ ایک جھلک دیکھیے آپ، میں ایک جھلک دکھا رہا ہوں آپ کو۔ قاری صاحب، حافظ صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں، اتنا تیز پڑھ رہے ہیں، نہیں پڑھنا چاہیے، مجھے بھی گناہ ہے۔ کیسا پڑھنا چاہیے؟ سارے حفاظوں، اے حفاظ کی جماعت، اے تراویح پڑھانے والوں، سن لو، قرآن کی آیت بھی تم پڑھتے ہو، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ یہ اسی کلام قرآن کا حکم ہے، سب کے لیے ہے، حافظوں کے لیے الگ نہیں ہے کہ تم فاسٹ پڑھتے جاؤ، اسپیڈ پڑھو، نہیں ہے، سب مسلمانوں کے لیے یہی حکم ہے۔ لہذا آپ 20 رکعت کے چکر میں، 5 دہے کے چکر میں قرآن کا خاتمہ کر کے گناہ گار مت بنو۔ سننے والوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ ذرا کان کھول کر سن لو، آنکھیں تو بند ہیں، کھڑے ہوئے ہیں نماز میں، کھڑے ہوئے ہیں، ڈل رہے ہیں، گر رہے ہیں، کون سی رکعت چل رہی ہے، کتنے ہوئے رکعت نہیں معلوم، تو مردہ ہے یہ لوگ، زندگی نہیں ہے ان کے پاس، روح ختم ہو گئی ہے، اسپرٹ ختم ہو گئی ہے، بے جان عبادتیں ہیں اور بے روح عبادتیں ہیں، بے جان لاشیں ہیں۔ نمازوں میں، عبادتوں میں، تلاوت میں، ذکر میں، دعا میں کہیں پر بھی دل نہیں ہے، دل نہیں ہے، ہدایت نہیں ہے۔ دل جس کے پاس ہے اس کو ہدایت ملے گی۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کر آئے گا اسی کو ہدایت ملے گی۔ اس لیے قرآن ہدایت کی کنجی ہے۔ اس نیت سے جو قرآن پڑھیں گے سیکنڈ میں ہدایت مل جائے گی، اگر اس نیت سے نہیں پڑھیں گے بوڑھے ہو جائیں گے، 60 سال کے ہو جائیں گے، 70 سال کے ہو جائیں گے، ہدایت نہیں ملیں گی۔ زندگی بھر قرآن پڑھتے رہے، سنتے رہے، لیکن قرآن کی ایک آیت بھی سمجھ کر نہیں پڑھے۔ 60 سال کے ہو گئے جناب، کوئی ایک آیت کا ترجمہ بولیے جناب محترم، سن رہے میری بات؟ سو رہے ہیں کیا؟ آپ کو بول رہا ہوں میں، جو سن رہے سامعین مرد و خواتین، ایک آیت، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، بولیے اس آیت کو، ٹھیک ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، انعمت علیہم کے معنی کیا ہے؟ صراط کسے کہتے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں؟
جن پر اللہ نے انعام کیا ہے؟ بتائیے، سوچ رہے ہیں آپ؟ سوچتے رہیے، رمضان ختم ہو رہا ہے، ابھی توفیق نہیں ملی، ہدایت نہیں ملی. ہدایت نہیں ملی تو کنجی نہیں ملے گی، کنجی نہیں ملی تو جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا. تو یہ کنجی ہے، جنت کی داخلے کی کنجی ہے. مگر کنجی کے بارے میں نالج بھی ہونا، نالج بھی ہونا، کون سے تالے میں کون سی چابی داخل ہوگی. آپ تالا ایک ہے، کنجی ایک ڈال رہے ہیں، نہیں کھلتی. مفتاح الصلاۃ الطہور، وضو نماز کی کنجی ہے. وضو صحیح ہے تو نماز صحیح ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ مفتاح الصلاۃ الطہور، وضو نماز کی کنجی ہے. بچپن میں پڑھ رہے ہیں، رٹا رہے ہیں استاد، بچے پڑھ رہے ہیں، وضو نماز کی کنجی ہے. الطہور شطر الایمان، طہارت پاکیزگی آدھا ایمان ہے. لیکن استاد سمجھا رہے نہیں یہ طہارت کے میننگ کیا ہے، یہ طہارت کیا کیا معنی میں ہے، نہیں بتا رہے. صرف رٹا جا رہا ہے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے دیکھیے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. خود قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کی آیت ہے، میں نے پڑھی آپ کے سامنے. افلا یتدبرون، کیا ہو گیا ہے لوگوں کو؟ کیوں قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ یہ قرآن پوچھ رہا ہے. دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں. تو دلوں پہ تالے پڑ جاتے ہیں اگر سمجھے بغیر پڑھیں گے تو آج مسلمانوں معلوم یہ ہو رہا ہے کہ تالے لگے ہوئے پوروں کے، دماغوں پہ تالے ہے، دلوں پہ تالے ہے، آنکھوں پہ تالے ہے. کچھ نہ دکھتا ہے نہ سمجھ میں آتا ہے، سمجھے؟ تو تالا جب پڑا ہوا ہے تو آپ کا کام کیا ہے؟ اس تالے کی چابی کی فکر کرنا کہ بھائی یہ تالا کیسے کھلے گا؟ قرآن سے کھلے گا. القرآن مفتاح الجنہ مفتاح الفردوس. قرآن کنجی ہے ہدایت کی، قرآن کنجی ہے فردوس کی، جنت الفردوس کی. قرآن کنجی ہے نجات کی. نجات کب ملے گی؟ دنیا میں قرآن سے غافل رہنے والوں کو نجات نہیں ملے گی. دنیا میں نبی کی سیرت سے، نبی کی تعلیمات سے غافل رہنے والوں کو نجات نہیں ملے گی. محترم حاضرین، ایک ایک پہلو پر غور کرنے کی ضرورت ہے. میں نے ابتدا سے اب تک صرف ایک پہلو پر آپ کے سامنے اس کے کچھ اشارے دیتے ہوئے گفتگو کی ہے. تفصیلی طور پر میں نے اپنے موضوع سے متعلق زیادہ باتیں نہیں کہی. تو میں نے انٹروڈکشن کروایا قرآن کا. قرآن جب نازل ہوا تو اس شکل میں نہیں تھا، بلکہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس آئے اور وہ آیتیں پڑھنے لگے. اقرأ بسم ربک الذی خلق. جبرائیل نے پڑھا تو اللہ کے نبی بھی اس کو دہراتے رہے، ریپیٹ کرتے رہے اور یاد کرتے رہے. اللہ نے آپ کو وہ قرآن ابتدا سے آپ کے سینے میں محفوظ کر دیا. آپ پہلے حافظ قرآن ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو قرآن کا تعارف مسلمانوں کو ضروری ہے. یہ کتاب ہدایت ہے. اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ہونے والے سارے واقعات ذکر کر دیے ہیں. یہی کتاب ہے جو قوم اس کو اپنائے گی فلاح پائے گی. یہی کتاب ہے جو قوم، جو امت اس کتاب کو چھوڑ دے گی تو ناکام، رسوا اور ذلیل ہو جائے گی. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا.
ظالم کو خسارہ ہی ملے گا۔ ظالم کون ہیں؟ جو قرآن نہیں پڑھتے وہ ظالم ہیں، جو قرآن نہیں سمجھتے وہ ظالم ہیں، جو قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں چاہتے وہ ظالم ہیں، جو قرآن کریم کی بے حرمتی کرتے ہیں، روانی سے تیزی کے ساتھ فاسٹ پڑھتے ہیں وہ ظالم ہیں، جو قرآن میں فہم تدبر حاصل نہیں کرتے وہ ظالم ہیں۔ ان کو ہدایت نہیں ملتی۔ سمجھئے بات کو آپ۔ تو قیامت تک ساری انسانیت کے سارے مسائل کا مداوا، علاج، شفا، ہدایت صرف قرآن میں ہے۔ اور قرآن ایک معجزہ ہے، زندہ معجزہ ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزہ دیا گیا تھا، لاٹھی ان کے ہاتھ میں تھی، تو اللہ نے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا قال موسیٰ ہی عصائے، لاٹھی کے بارے میں کیا کہا؟ یہ میری لاٹھی ہے۔ اتوکؤ علیہا ولی فیہا معارب اخری، اس پر میں ٹیک لگا کر کھڑے ہوتا ہوں اور اس لاٹھی سے میرے اور بھی کام ہے۔ تو اللہ نے کہا اے موسیٰ اسی لاٹھی کو تم ان جادوگروں کے سامنے مارو۔ چنانچہ وہ لاٹھی پھینکی موسیٰ نے تو وہ لاٹھی اژدہا بن گئی اور سامنے جتنے جادوگروں کے رسیاں تھی وہ جادو بن کر آئے تھے سب کو ہضم کر لیا۔ تو یہ معجزہ تھا، یہ جادو نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام کو جو دیا گیا تھا۔ لیکن فرعون کے جادوگروں نے کیا کہا؟ ارے یہ تو جادوگر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کئی معجزے عطا کیے تھے۔ قبیل عرب کے لوگ، قریش کے لوگ، مکے کے لوگوں نے نبی سے مطالبہ کیا۔ مطالبہ کیا کیا؟ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو یہ جو چاند ہے نا، چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتاؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ اللہ کے حکم کے، وحی کے محتاج تھے، آپ اپنی طرف سے معجزہ نہیں دکھا سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر وہ معجزہ عطا کیا آپ کے ذریعے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور سارے قریش کے وہ لوگ بھی ہیں جو آپ سے ڈیمانڈ کیے، مطالبہ کیے تھے کہ آپ سچے نبی ہیں اور اللہ کے رسول ہیں تو یہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ اللہ کے نبی کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ نبی نے اشارہ کرنے سے وہ چاند 2 ٹکڑے ہوئے، یہ غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے سے چاند کے 2 ٹکڑے کروایا، یہ معجزہ دیا گیا تھا۔ ہاں ایک اور معجزہ بھی ہے کہ جب پانی کی قلت تھی، لوگ زیادہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کے اس انگشت مبارک میں وہ معجزہ دیا تھا کہ انگلی سے پانی نکلنے لگا، لوگ سیراب ہو کر پانی پینے لگے، وضو کرنے لگے، نہانے لگے۔ یہ معجزہ تھا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدائے وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درخت سلام کیا کرتے تھے، اور ایک دفعہ کھانے کی کوئی چیز آپ کے پاس لائی گئی، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دمبا، ایک بکرا ذبح کر کے اسے تیار کر کے پکا کر لایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اسے تقسیم فرمایا، تو جتنے لوگ تھے سب سیراب ہو کر کھائے۔ پھر برتن میں وہ چیز جیسے تھی ویسے ہی رہی۔ یہ معجزہ تھا۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے معجزات اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے تھے۔ ان سب میں آخری معجزہ قرآن کریم کا ہے۔ یہ قرآن کریم زندہ جاوید معجزہ ہے۔
زندہ جاوید ہے، کوئی اسے بدل نہیں سکتا، غیر محرف ہے یہ. اور اسی معجزے کو دیکھ کر سن کر جنوں کی ایک جماعت ایمان لائی تھی. انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ. ایمان لائے، جنوں کی ایک جماعت ایمان لائی اسی قرآن جیسے معجزے کو دیکھ کر سن کر. آج ہم پڑھ رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. پورا رمضان ختم ہوا، تراویحوں میں پورا قرآن دہے سن رہے ہیں، ایک آیت کا مطلب ابھی تک نہیں سمجھا ہے، تو آپ نے گویا ماہ رمضان کی رحمتیں، برکتیں، فضیلتوں سے محروم ہو گیا. بے روح عبادتیں ہیں آپ کی، اور آپ بے جان لاش بنے ہوئے ہیں. ضرورت ہے کہ ہم سب اللہ کے کلام کو سمجھیں، کیونکہ یہ کتاب ھدی للناس ہے. اسی طرح قرآن کریم جب اس کو سمجھیں گے، پڑھیں گے، ایمان لائیں گے تو یہ ھدی للمتقین بھی ہے. کیا ہے؟ ھدی للمتقین بھی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو یہ تاثیر رکھی ہے کہ سارے انسان اس سے مستفید ہو سکتے ہیں، سارے انسان فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس لیے سارے انسانوں کے لیے ھدی للناس ہے یہ. کیا حقیقت میں سارے انسان فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ ہدایت ہے سب کو ہدایت مل رہی؟ نہیں مل رہی. کس کو مل رہی ہے ہدایت؟ جو ہدایت کے طالب ہوتے ہیں، جو قرآن سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اس کی باتوں کو مانتے ہیں. تو اس لیے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ ھدی للمتقین، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے قرآن ہدایت ہے. تو متقیوں کا ذکر ہم بار بار سن رہے ہیں، رمضان میں بھی سن رہے ہیں. یہ ہے کیا متقی؟ تقویٰ کیا ہے؟ ساری عبادتوں کا خلاصہ اور جڑ ہے. روزے کا مقصد بھی تقویٰ، نماز کا مقصد بھی تقویٰ ہی ہے، زکوٰۃ کا مقصد بھی تقویٰ ہے، حج عمرے کا مقصد بھی تقویٰ ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا مقصد بھی تقویٰ ہے، بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا مقصد بھی تقویٰ ہے، نیکیاں کرنے، امر بالمعروف کا حکم دینے اور منکرات سے روکنے کا نام بھی اور اس کا مقصد بھی تقویٰ ہے. محترم حاضرین، میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے، سمیٹتے ہوئے بس اس آخری نقطے پر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ اللہ کے واسطے اس کتاب کو آپ پڑھیے، سمجھیے اور اس سے دل لگائیے. اس سے نہیں، اب تک اسی سے دل لگاتے رہے آپ. یہی آپ کا اوڑھنا بچھونا زندگی کا سرمایہ بن گیا ہے، یہی آپ کا امام بن گیا ہے، یہی آپ کی روح، جان، دل، سب کچھ بن گیا ہے. اس کو نکال دیجئے. اس کو صرف ضرورت کے حد تک یوز کرنا ہے اور اس کی روشنی میں زندگی گزارنا ہے، اس کتاب کی روشنی میں. تو ہم اس کتاب کی روشنی میں زندگی گزاریں گے تو ہمارے لیے ایک آئیڈیل اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں بتائی ہے. اسی آئیڈیل کو ہمارے لیے ہدایت، رشد، نجات کا سامان بتایا گیا، اور وہ ہے شخصیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ کی بات سننا، آپ کی سنتوں پر چلنا، آپ کے قول فعل پر عمل کرنا، آپ کی شخصیت کو اپنانا، آپ کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے اخلاق و کردار کو مکمل طور پر سمجھنا، یہ ہے ہدایت اور یہی ہے شخصیت ہمارے لیے. دوسرے لوگ شخصیت ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے. اماموں کی پیروی، 4 اماموں میں سے کسی ایک امام کی بات ماننا، 4 امام میں سے کسی ایک امام کی تقلید کرنا، یہ ہم پر واجب نہیں ہے. اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت قرآن سے، اطیعوا الرسول حدیث کے ذریعے سے. نبی کی جو حدیث ہے، ان احادیث میں صحیح بخاری پہلے نمبر پر، اصح الکتب بعد کتاب اللہ. اس قرآن کے بعد اگر دنیا میں کوئی صحیح کتاب ہے تو صحیح بخاری ہے. یہ
سمجھے آپ؟ اور بھی دوسرے کتب ستہ ہے، اس کتاب کی مکمل تشریح کرنے والی ہے. تو قرآن حدیث یہ دونوں چیزیں ہم مسلمانوں پر لازم ہیں، اور اس دونوں چیزوں کو ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عقیدے، ان کے علم اور ان کے نظریے کے مطابق سمجھیں گے تو ہدایت ملے گی، جس کو سلف صالحین کا منہج اور عقیدہ کہا جاتا ہے. میں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم سب کو کتاب ہدایت، کتاب نجات، قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے، تدبر کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کتاب کو انسانیت تک پہنچا کر اپنا فریضہ ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق اور سعادت بخشے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.